الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال الله تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم و مکرم و معظم سامعین کرام، بزرگان عظام، علماء کرام اور نوجوان ساتھی، اللہ کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی بیان ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، بے شمار انعامات سے نوازا، اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا، قرآن جیسی کتاب دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا، تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جنہوں نے تمام بنو انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڑھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساؤنڈ تھوڑا کم ہی رکھیے، تھوڑا کم کر دیجیے۔ آج کچھ ایسی بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اسلام کے جو ابتدائی دن تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا، نبی بنائے جانے سے پہلے کی باتیں تھوڑی، پھر نبی بنائے جانے کے بعد کی باتیں تھوڑی، یہ ایک ذہن میں آپ لوگوں کے آ جائے۔ دیکھیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے تھے، وہ دور ایسا دور تھا کہ خانہ کعبہ تھا، اللہ کا عظیم گھر دنیا کے اندر تھا، لیکن اللہ کے اس عظیم گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اسی خانہ کعبہ میں۔
سب لوگ کرنے لگے، تلواریں نکل گئی، میں رکھوں گا میں رکھوں گا میں رکھوں گا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا، ایک بزرگ نے کہا کہ لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں، کل آؤ، جو سب سے پہلے یہاں موجود ہوگا وہ جج ہوگا اور اس کی بات ہم تسلیم کریں گے. ابھی سب گھر کو چلو، ابھی ماحول اچھا نہیں ہے، سب آپس میں غصہ ہیں، ابھی چلو بات ختم کرو، کل صبح جو سب سے پہلے یہاں موجود ہوگا وہی جج ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم تسلیم کر لیں گے. لوگ چلے گئے. دوسرے دن جب بھاگتے ہوئے آئے، میں پہلے پہنچوں، کائنات کے امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا اور کہا آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آپ اگر فیصلہ کر رہے ہیں بالکل ہمیں تسلیم ہے. بڑے بڑے لوگ سب ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال نوجوان بالکل، لیکن اتنی اہمیت اور اتنا بھروسہ لوگوں کا، کہہ رہے ہیں آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ فیصلہ کریں، بڑی اچھی بات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، ایک بڑی چادر منگائی، چادر منگانے کے بعد کہا اس کو پھیلاؤ، لمبی چادر پھیلا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا، چادر کے بیچ میں رکھا اور اس کے بعد کہا تمام لوگ چادر کا کونا پکڑ لو. حجر اسود کو پکڑنا سب کا مشکل تھا، ناممکن تھا، سب پکڑ نہیں سکتے تھے، مگر چادر کو سب پکڑ لے سکتے. سب خوش، میں بھی پکڑا، سارے لوگ پکڑ لیے. اور پکڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیوار کے پاس لے کر کے چلو. سب لوگ لے کر کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا، حجر اسود کو اٹھایا اور پھر اس کی جگہ پر نصب کر دیا. سب لوگ خوش، میں بھی شریک ہوا، میں بھی وہاں پہ اٹھا کر لے کر گیا. میں بھی ایک بڑی لڑائی جو ہونے والی تھی ختم ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری کی وجہ سے. یہ واقعہ جانتے میں نے کیوں سنایا؟ یہ بتانے کے لیے میں نے سنایا کہ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں اہمیت کیا تھی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت مکہ کے اندر کیا تھی. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حالات دیکھ کر کے ہمیشہ بے چین رہتے تھے. یہ سمجھ نہیں پاتے تھے ان کو کیسے سمجھایا جائے، ان کو کیسے بتوں کی عبادت سے روکا جائے، ان کو کیسے بتایا جائے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، کیونکہ نبی نہیں بنائے گئے تھے، فرشتہ نہیں آتا تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹفن وغیرہ لے کر غار حرا چلے جاتے، وہاں اپنے طریقے سے اللہ کو یاد کرتے، دل کو سکون ملتا. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتی تھی. غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آدمی آ گیا، اور یہ آدمی نہیں تھا. میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی، ورنہ یہ آدمی نہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا. یہ جبریل امین تھے. جبریل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکے، کیونکہ آج تک کوئی وہاں اس طرح نہیں آیا. اور یہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ مکہ کے اندر اس شکل کا کوئی بندہ ہے. وہ آ کر کے جو حرکت کیے، اس حرکت کو بھی چونکا دینے والی بات کہیں گے. وہ آتے ہی بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، سامنے آئے، کہا اقرا پڑھیے. کئی دنوں سے ایک جگہ پر آپ جا رہے ہوں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، تنہا ہو، ایک غار ہو، چڑھ کر جا رہے ہوں، وہاں عام آدمی کوئی آتا جاتا نہ ہو، سڈن اچانک کوئی آدمی آئے اور آپ سے کہے پڑھیے، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. دیکھو اس کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جاہل ہوں، اس کا ترجمہ جاہل نہیں ہوتا. بعض لوگ
غلطی کر جاتے ہیں کہ نہیں میں جاہل ہوں. جاہل الگ ورڈ ہوتا ہے نا. میں پڑھا ہوا نہیں ہوں مطلب میں کسی اسکول کالج مدرسے کسی استاذ کے پاس جا کر پڑھا لکھا نہیں ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیاوی استاذ کے پاس نہیں پڑھے تھے, کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے, کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر کے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے بڑے عالم, ہر فیلڈ کے اندر سب سے بہترین جانکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر کے پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا رائٹنگ ریڈنگ نہیں آتی تھی, رائٹنگ ریڈنگ نہیں آتی تھی. کوئی کتاب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے تھے, کوئی تحریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتے تھے. اور جانتے ہو کیوں اللہ نے ایسا کیا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے جانکار, ہر فیلڈ میں دنیا کے سب سے بڑے عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مگر لکھنا پڑھنا اس لیے نہیں جانتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں پڑھے لکھے ہیں, اپنے سے بنا لیے ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ اپنے سے بنا لیے. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بعض لوگ بول دیے نہیں اپنے سے بنا لیے. اپنے سے بنانے کے لیے پڑھنا لکھنا آنا چاہیے نا, کامن سینس. اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھائے, ریڈنگ رائٹنگ نہیں سکھائے, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں عربی ان کو آتی لکھنا, اچھے سے گرامر بھی جانتے, انہوں خود ہی قرآن بنا لیے ہوں گے. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بعض لوگ بولے قرآن میں موجود ہے کہ نہیں انہوں خود سے بنا لیے ہوں گے. عجیب سی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما انا بقاری, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. فرشتہ اور نزدیک آیا, اقرا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے کہا اقرا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے سینے سے لگایا اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمے ہوئے لوتڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیتیں سورۃ العلق کی سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں. سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیتیں. فرشتہ چلا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر کو آئے, کیونکہ یہ جو سچویشن تھی, یہ تمام حالات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے گھر کو آئے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, چادر اڑا دو. اچھی بیوی تھی. ہماری بیویاں ہوتی تو 10 قسم کے سوال پہلے کرتے ہیں, کئی کو گئے تھے, کئی کو وہاں جاتے, گھر پہ رہنا, آپ کو نیند آتی, کچھ ذکر کرنا ہے گھر پہ کر لینا, خالی پلی وہاں کیوں جاتے, 50 قسم کے سوال. ایسا کچھ بھی نہیں. اچھی بیوی تھی نا, سمجھ گئی شوہر پریشان ہے, ایسے وقت میں کوئی سوال جواب نہیں, چادر اڑا کر سلاتے. آپ سو جاؤ, پہلے آپ سو جاؤ, سو جاؤ, سو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا ریلیکس ہوئے, سو کر اٹھے, کہا ہاں کیا ہوا, کیوں آپ گھبرائے ہوئے ہیں؟ تو کہا مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے, آج کچھ عجیب سا ہوا میرے ساتھ, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کیا تھا. کہا اچھا ایسی بات ہے, تو میں ہمارے ایک چچیرے بھائی ہیں ورقہ بن نوفل, انہوں پرانی کتابوں کے عالم ہیں, انہوں تورات زبور انجیل یہ سب پڑھے ہیں, پرانی کتابیں. ہو سکتا ہے پرانی کتابوں کا کوئی علم ان کے کام آ جائے, چلو ان سے جا کر پوچھتے ہیں یہ کیا تھا. گئی لے کر کے, بھائی یہ دیکھو انہوں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا ان کے ساتھ ہوا, کوئی آیا ایسی ایسی عبارتیں پڑھ کر کے ان کو بتایا, سنایا, چلا گیا. ورقہ بن نوفل سمجھ گئے, کیونکہ پرانی کتابوں کے عالم تھے نا, اور پرانی کتابوں میں آخری نبی کی صفات بیان کی گئی ہیں. آخری نبی کیسا ہوں گے, آخری نبی آئیں گے, ایسا ہوگا, وہ سب لکھا ہوا ہے پرانی کتابوں کے اندر. اسی لیے وہ سمجھ گئے اور کہا یہ وہ فرشتہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا, یہ وہی فرشتہ تمہارے پاس آیا, یہ فرشتہ تھا جو تمہارے پاس آیا, اور یہی فرشتہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. اور ایک بات انہوں نے اور بھی کہی, کہا یہ قوم جو تم کو بہت چاہتی ہے نا آج, یہ قوم تمہاری دشمن بننے والی ہے, یہ قوم تمہاری دشمن بننے والی, یہ قوم تم کو نکال دے گی. اسی وقت ورقہ بن نوفل نے کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت زدہ ہو کر کہا ہاں یہ لوگ جو مجھے اتنا چاہتے ہیں یہ مجھے ہکال دیں گے یہاں سے نکالیں گے، مجھے ستائیں گے یہ لوگ؟ تو کہا ہاں، مگر کیوں؟ میں کون سی غلطی کر رہا ہوں؟ کہا اب جو ذمہ داری آپ کو ملنے والی ہے اس ذمہ داری کو جس نے ادا کیا اس کو تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے۔ آپ کو ذمہ داری ملنے والی ہے اور یہ ذمہ داری جس نے بھی نبھائی ہے، جس نبی نے یہ کام کیا، ہر نبی کو تکلیف جھیلنی پڑی ہے، سو آپ کو بھی تکلیف جھیلنی پڑے گی۔ اسی وقت ورقہ بن نوفل نے کہا تھا اپنے تجربات سے، اور ایک بات انہوں نے اور بھی کہی تھی کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، ورقہ بن نوفل نے کہا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور وہ حالات آنے سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل دنیا سے چلے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس قول کی بنا پر کہ میں ساتھ دوں گا ورقہ بن نوفل انشاءاللہ جنتی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ جب وہ سچویشن آئے گی، وہ حالات آئیں گے تو میں ساتھ دوں گا، لیکن وہ حالات آنے سے پہلے دنیا سے وہ چلے گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعے کے بعد اور یہ سب سننے کے بعد کہ وہ فرشتہ تھا جو میرے پاس آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شوق ہوا بھائی ملنے کا، کہ کسی بندے کے پاس یہ معلوم ہو کہ فرشتہ آیا تھا، کیسا لگے گا، ہے نا، کیسا لگے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جانے لگے غار حرا، مگر جبریل علیہ السلام نہیں آئے، مہینوں گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے انتظار کرتے چلے آتے، جاتے انتظار کرتے چلے آتے، کئی مہینے ہو گئے۔ اچانک ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے غار حرا سے، وہی فرشتہ جو پہلے آیا تھا جبریل علیہ السلام، آسمان و زمین کے درمیان کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اصلی شکل میں 600 پر ہیں، ان کے پروں سے پورا آسمان زمین بھرا ہوا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے اور 600 پر، اور ان پروں سے زمین آسمان سب بھرا ہوا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ڈر گئے، کیونکہ یہ شکل میں نہیں دیکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صرف 2 مرتبہ جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، ایک اس موقع پر اور ایک معراج والے موقع پر، وہ بھی سدرۃ المنتہا کے پاس آسمان میں۔ 2 ہی مرتبہ پوری لائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، ورنہ جبریل علیہ السلام آتے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے، یا آتے تو کسی اور کی شکل میں آتے۔ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر ان کی شکل میں آتے تھے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جو بڑے خوبصورت تھے، جبریل امین آتے، بیٹھتے، بات کرتے، چلے جاتے، لوگ سمجھتے دحیہ کلبی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ دحیہ کلبی نہیں ہوتے تھے، وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے تھے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ڈر گئے اصلی شکل میں دیکھ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر آئے، پھر چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی۔ اب آیتیں جو نازل ہوئی نا، یہ کام والی آیتیں تھیں کہ اب آپ کو کام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر میں لپٹنے والے، اب آ گیا ہو وقت کہ آپ کو ٹھہرنا ہے، اب اٹھ کھڑے ہوئیے، صاف ستھرے رہیے، باقی صفائی اختیار کیجئے۔ ایک داعی کو، دعوت دینے والے کو ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بہترین رکھیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ اب آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو ڈرانا، اللہ کی دعوت دینا۔ سورہ مدثر، سورہ مزمل پڑھیے پوری تفصیل کے ساتھ، یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کے اندر آپ کو ملیں گی۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھل گیا کہ ہاں بھائی کام کیا کرنا ہے۔ اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اس اللہ کی طرف جو حقیقی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس کے پاس مر کر کے جانا ہے، جو روزی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جو پرورش کرتا ہے، دنیا کے اندر جو لاتا ہے، دنیا سے جو اٹھاتا ہے، اس رب کی عبادت کرنی ہے اور لوگوں کو اسی رب کی طرف بلانا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کیے، تو اب یہاں سے اصل چیز میں بتانا شروع کر رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اتنی ساری باتیں نا جوڑ رہا تھا میں، اب اصل چیز کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعوت کا کام شروع کیے نا، تو ڈائریکٹ ایسا شروع نہیں کر دیے، 3 سال خفیہ دعوت کیے، بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال چھپ چھپ کر دعوت کیے ہیں، چھپ چھپ کر، ہے نا۔ اپنی وائف کو بولے
اسلام قبول کی، اپنے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے اسلام میں آئے، اپنے غلام کو بولے وہ اسلام میں آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے، ایسے قریبی قریبی لوگوں کو دھیرے دھیرے بولے. کتنے 3 سال لگ گئے. خفیہ دعوت و تبلیغ، چھپ چھپ کر دعوت دینا، 3 سال لگ گئے جی، 3 سال. ہمارے پاس نوجوان جو ہیں سمجھیے اس چیز کو، کبھی کبھی مصلحت سے کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہمارے نوجوانوں میں اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے. ہمارے پاس ہم ہر چیز کو جوش سے دیکھتے ہیں، کہیں بھی کچھ پرابلم ہوتا ہے ہمارے نوجوان فوراً جوش میں آ جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. ہوش سے کام لیجیے کہ آپ کا جوش دکھانا یہاں فائدے مند ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہے نا. نہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ کام سونپا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرتے؟ لیکن مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اندرونی لیول پر کچھ لوگوں کو بنا لیں، ہے نا، آزو بازو رہنے والے بہت سارے لوگ ہو جائیں، پھر اس کے بعد اوپن طریقے سے لوگوں کے سامنے اس چیز کو پریزنٹ کریں، ہے نا. 3 سال تک خفیہ دعوت و تبلیغ. خفیہ دعوت و تبلیغ کے اندر تقریباً میں کہوں گا 60-70 سے اوپر لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کچھ کم نہیں تو 100 تک لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اندرونی طور پر. لیکن یہ تعداد بہت تھوڑی تھی، اور یہ تعداد جو تھی نا یہ اکثر کمزور لوگوں کی تھی، سماج کے اندر جن کی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی، کوئی بھی مار کے چلا جاتا ہے، یہ وہی لوگ تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے نا، بلال رضی اللہ تعالیٰ، اور ایسے کمزور قسم کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. جو بڑے بڑے لوگ تھے نا وہ بھی صاحب باہر تھے، اسلام میں زیادہ لوگ ابھی نہیں آئے تھے، مضبوط قسم کے لوگ. 3 سال گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اوپن طریقے سے دعوت دیجیے. اوپن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا. خاندان کے لوگوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر ایک دن چڑھ گئے، صفا پہاڑی پر، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا جو سسٹم تھا کہ کوئی شخص کوئی خاص بات بتانا چاہتا، خاص طور سے ڈینجر سچویشن میں، تو ایک ساؤنڈ لگاتا تھا، ایک آواز لگاتا تھا صبح، اور سارے لوگ بھاگ کر کے آتے تھے کہ خطرہ. وہ بندہ آواز لگاتا یا صباحا، ہائے صبح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا پہاڑی پہ چڑھے، آواز لگائی، سب لوگ آئے. جب لوگوں کو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، سب لوگ بھیجے. یہاں تک کہ جو بندہ نہیں آ سکا اپنے کسی آدمی کو بھیج دیا، بھائی سن کر کیا وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. جب سب لوگ آ گئے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں کہوں تم لوگوں سے کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج چھپی ہے اور وہ فوج تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو میری بات مانو گے؟ ہے اتنا یقین میری بات پر تم کو؟ سب نے کہا بالکل، آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے. جانتے ہیں آپ اس کا رزلٹ کیا آیا؟ مجلس میں سے سگا چاچا پتھر اٹھا کر مار آئے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، نبی بنائے جانے سے پہلے جو لوگ صادق، امین، اچھا، سچا، جب دعوت کا کام شروع کیے نا، حق جب پیش کیے نا، تو سگا چاچا سب سے پہلے پتھر مارا. ہم بھی جب حق لوگوں کے سامنے پیش کریں گے نا، یہی صورتحال ہوگی، سب سے پہلے اپنے آئیں گے. خاندان کا تو کیسا نکل گیا جی، یہ کیا ہے کر رہا تو؟ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں، دادا پر دادا سب ایسے. تم جمعہ 4 دن کہاں جا رہا، تم کس سے سیکھ رہا؟ سگا چاچا سب سے پہلے اس لیے بلایا تھا ہم کو. پتھر سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر مارا. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ سچویشن یہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو پتا چلا اچھا فلاں اسلام قبول کر لیا، فلاں اسلام میں داخل ہو، اچھا فلاں ہمارے بتوں کی برائی بیان کر رہے ہیں، فلاں اسلام میں داخل ہو گئے. اب مسلمانوں کو ستانا شروع. اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ خالی برداشت کرو. اللہ کا حکم بس برداشت کرو.
اللہ کا حکم بس صبر کرو، کتنا بھی کوئی مارے اس کے بدلے میں صرف برداشت، اس کے بارے میں صرف صبر کرو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیچارے غلام ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، مالک جلاد قسم کا ہے، اسلام لانے کی وجہ سے دوپہر میں گرم ریت پر لٹا دیتا اور لٹانے کے بعد ننگی پیٹھ لٹا دیتا اور لٹانے کے بعد اوپر سے بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیتا کہ بس ہل نہ سکے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی پکارتے رہتے۔ کبھی کبھی ان کا مالک کیا کرتا، گلے میں رسی ڈال دیتا، رسی ڈال کر شریر بچوں کو دے دیتا، اس کو گلیوں میں گھماؤ جانور جیسا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلیل کیا جاتا۔ ایک صحابی ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بیچارے بھٹی پہ کام کرتے تھے، ان کی جو مالکہ تھی وہ بھی بڑی خطرناک قسم کی خاتون تھی، وہ اپنے آدمیوں کو ان کے پیچھے لگا دی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اس کو ستاؤ۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتھر ہوتا ہے نا، پتھر جو کوئلہ ہوتا ہے پتھر کا، اس کو سلگاتے اسی پہ لٹا دیتے۔ ان کے جسم سے جو خون نکلتا، ان کے جسم سے جو چیزیں نکلتی، اس سے وہ آگ بجھتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بڑے بات کی بات ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بولے خباب ذرا اپنی پیٹھ دکھاؤ، شرمانے لگے۔ کہا امیر المومنین رہنے دیجئے، لوگ نہیں دیکھ پائیں گے۔ کہا خباب ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کیسے تم نے قبول کیا، اسلام کے واسطے تم نے کتنی قربانیاں دی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جب کرتا ہٹایا نا تو گڑھے پڑے ہوئے تھے سب پیٹھ پر، جگہ جگہ۔ یہ چیز ہمیں بڑی آسانی سے مل گئی ہے، اس لیے ہمیں اس کی وقت نہیں ہے۔ کوئی چیز جب آسانی سے ملتی ہے نا تو اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے مشکلات جھیل کر کے اسلام پر عمل کر کے بتایا تھا، اسلام کو چھوڑا نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا خباب آج تم میری کرسی پر بیٹھو، یہ عزت دی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، ایسے کتنے واقعات ہیں کہ مسلمانوں کو ستایا گیا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستاتے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صبح شام کی نمازیں تھیں، صبح شام کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جس طرح آج نمازوں کے رولز ہیں، یہ تو نمازوں کے رولز معراج میں طے ہوئے ہیں، معراج کے بعد کیونکہ تحفے معراج نماز ہے، لیکن ابتدائی دور میں نمازیں پڑھی جاتی تھیں اپنے طریقے سے، الگ طریقے سے اللہ کو یاد کیا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو کیا کرتے، قریش مکہ اونٹ ذبح کرتے، اونٹ کے اندر کے جو غلاظت والے حصے ہوتے وہ اوپر لا کر ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلتا، بھاگتے ہوئے آتے کہ اتنے دیر سے سجدے میں ہیں، اٹھ نہیں پا رہے، وہ آ کر کے اٹھاتے۔ ایک مرتبہ تو مکہ کے ایک بازار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تب موجود تھی۔ کسی نے کہا تمہارے بابا کو لوگوں نے مارا ہے، ننھی سی فاطمہ تھی، بھاگتی ہوئی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے دھول ہٹاتی تھی، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھ، اور کہہ رہی تھی کہ لوگوں میرے بابا کو کیوں مار رہے ہو، میرے بابا کو کیوں مار رہے ہو؟ میں نے اس دن بھی دیکھا تھا میرے بابا کے گلے میں تم لوگ کپڑا ڈالے ہوئے تھے اور کھینچ رہے تھے، میرے بابا کچھ نہیں بول رہے تھے، آج پھر تم نے میرے بابا کو مارا کہ میرے بابا کو کیوں مار رہے ہو؟ اتنے مشکلات دین کے خاطر، اسلام کے خاطر۔ آج تو ہم اسلام بڑی مزے کی چیز ہے، الحمدللہ آسانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہی ہے نا۔ اسلام کیسے ہم تک پہنچا وہ تو سنو، کیسے پہنچا؟ حالات جب بد سے بدتر ہو گئے، مسلمان آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں ہو رہا، ادھر دیکھو ادھر مارا جا رہا ہے، کوٹا جا رہا ہے، بڑا ستایا جا رہا ہے۔
ہم لوگ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو آپ لوگ ایک کام کرو، میں تو نہیں جا سکتا، رب کا حکم نہیں آیا میرے لیے، تم جا سکتے ہو۔ ایک بادشاہ ہے حبشہ میں، اسامہ نام ہے اس کا، میں لیٹر بھی لکھ دیتا ہوں، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، لیکن بڑا رحم دل ہے، انصاف پسند ہے، وہ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا، میں لیٹر بھی لکھ دیتا ہوں، تم کسی بھی طریقے سے یہاں سے نکل جاؤ اور وہ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ۔ مختصر سے لوگ، کچھ عورتیں، کچھ مرد حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اتفاق سے ایک جہاز بھی مل گیا جو ادھر جا رہا تھا تجارت کا سامان لے کر کے، یہ لوگ اس پر بیٹھ گئے، مکہ والے پکڑ نہیں پائے، لوگ نکل گئے۔ یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے، حبشہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا، اور وہ بادشاہ واقعی میں بڑا نیک تھا وہ عیسائی، لیکن انصاف پسند تھا، اپنی حکومت میں کسی کے اوپر ظلم ہوتے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس نے پرمیشن دے دی کہ جب تک چاہو میرے شہر میں میری حکومت میں رہ سکتے ہو۔ چنانچہ مسلمان ہنسی خوشی، جزاک اللہ، ہنسی خوشی جو ہے مسلمان وہاں پر رہنے لگے۔ لیکن مکہ والوں کو جب پتا چلا کہ کچھ لوگ آرام سے جا کر کے اسلام قبول کر کے فلاں جگہ رہ رہے ہیں، مکہ والوں کو برداشت نہیں ہوا۔ دین کے آج بھی جو حالات ہمارے اوپر ہیں نا، جگہ جگہ ملک میں کہیں بھی مارو ستاؤ یہ کرو، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ، حقیقی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جب اس کی وجہ سے نبیوں کو نہیں چھوڑا گیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ نبیوں کو برداشت کرنا پڑا اس کی وجہ سے۔ جنت اتنی آسانی سے تھوڑی ملنے والی ہے، جنت کوئی چھوٹی چیز ہے۔ یہاں دنیا کے اندر ہم کچھ خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں تو محنت کرنا پڑتا ہے، خواہش کے صرف رکھنے سے نہیں ملتی، محنت کرنا پڑتا ہے، دن رات لگانا پڑتا ہے۔ جنت کی خواہش اگر ہے تو اس کے واسطے محنت تو کرنی پڑے گی نا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اب وہ لوگ سکون سے وہاں رہ رہے ہیں، مکہ والوں برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ لوگ ایک بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایک صاحب ہیں عمر بن عاص، میں کہوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی تھے، دماغ زبردست، بات کرنے کا سلیقہ زبردست، اور تھے وہ بادشاہ کے دوست۔ یہ اکثر بزنس کے لیے حبشہ جاتے رہتے تھے، بادشاہ کو تحفے تحائف دے کر کے ذرا دوستی پکی ہو گئی تھی۔ قریش مکہ، ابو جہل، یہ بڑے بڑے لوگ بولے عمر جاؤ پکڑ کر لے کر آؤ، بادشاہ تو تمہارا دوست ہے نا، جاؤ اس کو بولو۔ پھر ان لوگوں کو کوڑتے ہیں لا کر یہاں پر کہ ہمارا دین چھوڑ کر کے، آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر کے نیا دین اپنا کر کے وہاں سکون سے رہ رہے ہیں، ہماری بےزتی ہو رہی ہے، ہمارے لوگ ہمارے قیدی ہیں، وہ ہم سے بھاگ کر کیسے گئے وہاں پہ، پکڑ کر لے کر آؤ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ تحفے تحائف لے کر بادشاہ کے لیے خوش کرنے کے لیے حبشہ گئے۔ بادشاہ نے کہا ہاں عمر کیسے آنا ہوا؟ آپ سے ملنا تھا، ٹھیک ملاقات ہو گئی۔ مدعا یہ بھی ہے بادشاہ سلامت کہ ہمارے یہاں کے کچھ بھگوڑے بھاگ کر کے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ ہاں آپ کے بھگوڑے؟ ہاں ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر کے وہ آپ کے یہاں آ کر کے رہ رہے ہیں، ہم ان کو پکڑنے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو عمر، میں ایسا بادشاہ ہوں کہ میں دونوں کی بات سنتا ہوں، آپ نے اپنی بات رکھ دی، میں ان کو بلاؤں گا، ان کی بات بھی سنوں گا، اگر وہ قصوروار ہوئے تو میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، اگر قصوروار نہیں ہوئے تو میں نہیں بھیجوں گا۔ انصاف پسند تھا نا، ایک پارٹی کی بات سن کر کے فیصلہ کر دینا یہ ناانصافی ہے، دونوں لوگوں کی بات میں سنوں گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان ایک طرف موجود ہیں، عمر بن عاص ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی، انہوں نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ تم بھگوڑے ہو، ان کے ملک کے، بھاگ کر کے آئے ہو ان کے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے۔ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کا دوست ہے، کیا کریں؟ مسلمانوں نے مل کر آپس میں طے کیا کہ
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اس گروپ میں تھے، وہ بھی ہجرت کر کے گئے تھے۔ لوگوں نے کہا جعفر آپ بات کرو، آپ اچھی بات کر لے تو ہماری بات بادشاہ کے سامنے تو آپ رکھو، ہے نا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور کہا، ایک مختصر سی تقریر کر دی انہوں نے، مختصر سی تقریر، انہوں نے کہا ہے بادشاہ سلامت، ہم جاہل تھے، ہم ان پڑھ تھے، لوگوں کو لوٹ لینا، لوگوں کو ستانا، اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کے سامنے جھکنا، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، چوری کرنا، بات بات پر غصہ کر ایک دوسرے کو مار دینا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، یہ برائیاں ہم میں عام تھیں۔ حرام کھانا، یہ برائیاں ہم میں عام تھیں۔ اللہ کو ہماری حالت پر رحم آیا، اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس رسول نے آ کر ہم کو بتایا کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، چوری مت کرو، کسی پر غلط الزام مت لگاؤ، اچھے سے رہو، نیک بن کے رہو۔ ہمیں اس کی بات اچھی لگی اور ہم اس کی بات مان لیے، دین میں داخل ہو گئے، اور جب ہم دین میں داخل ہو گئے، اچھا بن گئے، ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہماری قوم ہمیں ستانے لگی۔ پھر ہمارے نبی نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک اچھا بادشاہ رہتا ہے، وہ انصاف کرے گا۔ ہم آپ کا نام سن کر کے آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس رہنے لگے۔ بس ہماری اتنی کہانی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اے عمر، میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ لیکن عمر صاحب، جیسا میں نے کہا نا، بڑے دماغ والے تھے، ایک چال چلے انہوں کیا بولے، عیسائی لوگ، اکثر عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی۔ اس کا فائدہ اٹھایا عمر صاحب نے، کہا بادشاہ سلامت، آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ غلط سلط کہتے ہیں۔ اب بادشاہ غصہ ہو گیا، کہا ہاں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ مسلمان بالکل بچ گئے تھے بیچارے، سیف ہو گئے تھے، پھر سے پھنسا دیا۔ اب پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے کہا کہ ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی ہم کو بتائے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بادشاہ سلامت، ہمارے نبی جو ہم کو بتائے وہی چیز ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ دوسرا نہیں کہتے ہیں۔ کہا تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، سناؤ، تمہارے نبی کیا بتاتے ہیں، بتاؤ، نزدیک آؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نزدیک آئے، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بہترین قرآن کی آیتیں سلیکٹ کی، سورہ مریم کی وہ آیتیں، وہ رکوع کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے نا، سورہ مریم میں اس رکوع کو پڑھ کر کے سنایا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ رونے لگے، اور اس کے آس پاس بطریق بیٹھے ہوئے تھے۔ بطریق کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو عیسائیوں کے عالم ہوتے ہیں، جو بادشاہوں کے دربار میں بیٹھتے تھے، کوئی بھی مذہبی مدعا ہوتا تھا تو وہ اپنی کتابیں کھول کھول کر بتاتے تھے۔ اس سارے بطریقوں کی داڑھیاں تر ہو گئیں آنسوں سے، سارے بطریق رونے لگے، اور بادشاہ بھی رونے لگا، اور اس نے اپنے مسند سے، کرسی سے اٹھ کر کے وہ نیچے آیا اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو تم کلام پڑھ رہے تھے، یہ کلام اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام تھا وہ، یہ دونوں کلام ایک ہی جگہ سے آئے ہیں۔ یہ دونوں کلام جو تم پڑھ کر ابھی سنائے اور جو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، وہ کلام، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے باقاعدہ ایک لکیر سے کھینچی اور کہا عیسیٰ علیہ السلام جو تم بولے اتنے بھی اس سے زیادہ نہیں تھے، جو تم بولے صحیح بولے۔ وہ مان گیا، حالانکہ اس پوائنٹ پر بطریق جتنے تھے نا وہ غصہ ہو گئے، کرنے لگے، کیونکہ بطریق مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور بادشاہ نے کیا کہہ دیا کہ جو تم بولے
اللہ کے نبی رسول بس ہمارے عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں. یہ لکیر سے بھی، یہ لکیر جو میں کراس کھینچا، اتنے بھی اس سے زیادہ نہیں، جتنا بولے ڈٹ ٹو ڈٹ وہی. پتری خالہ کی غصہ ہو گئی، اسی لیے وہ ایمان والا بن گیا تھا. اور جب وہ انتقال کیا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ مدینہ میں پڑھائی ہے. اس کا انتقال وہاں ہوا تھا، نجاشی کا، بادشاہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے جب اطلاع دی گئی کہ وہ انتقال کر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا. اپنے بادشاہت کے ڈر سے اوپن نہیں کیا تھا لوگوں کے سامنے، لیکن اندر سے مسلمان ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اس موقع پر اس بندے نے کہا، اس بادشاہ نے، اسامہ نجاشی نے عمر بن عاص سے، اے عمر، ان کے برابر بھی سونا لا کر رکھ دو نا، تب بھی میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. نہیں واپس کیا اس نے، اور مسلمان وہیں رہے، اور سارے یہ لوگ شرمندہ ہو کر کے مکہ والے واپس آئے. جب مکہ یہ لوگ آئے تو فل غصے میں کہ ہماری دوستی ٹوٹ گئی، ہمارا دوست یہ لوگ چھین لیے، ہماری بات وہ نہیں مانا. جو باقی بچے کچھ مسلمان تھے اور ستانے لگے، سارا غصہ مسلمانوں پر اتارنے لگے. اور ایسے حالم میں ہم واقعہ سنتے ہیں کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا. وہ سارا غصہ ادھر آ کر کے نکالے، ان کے شوہر کو شہید کیا، مارا. اور وہ حالات جب بنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب طائف تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکہ والے اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، میں مکہ یہ طائف جاؤں. طائف کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، حیثیت والے لوگ ہیں. اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے، اس میں سے دو چار اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر بات بن جائے گی، پھر اتنا مسلمانوں کو جو ستایا جا رہا ہے اتنا ستایا نہیں جائے گا. یہی مدعا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ یہ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے، کم سے کم طائف والے تو مانیں گے. مگر طائف والے ان سے زیادہ برے نکلے. ان لوگوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بلکہ انکار صرف کر دیتے تو بات ٹھیک تھی، ان لوگوں نے شریر بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پتھر مارنے لگے، پتھر مارنے لگے، پتھر مارنے لگے. اتنا پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکل کر جوتے میں جم گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک باغ میں لائے، چہرے پر پانی چھڑکا، ہوش آیا، روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھروں میں رہنے والی قوم ہے، ان کا دل پتھر ہو گیا ہے، آپ اللہ سے بد دعا کر دیجئے، اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے. آپ ان کو کامیاب بنانے آئے تھے، آپ ان کو اللہ سے جوڑنے آئے تھے، آپ توحید کی بات کر رہے تھے، اور یہ آپ کو مارے ہیں. آپ اللہ سے بد دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخمی ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اس لیے نہیں اٹھایا کہ ان کے حق میں بد دعا کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں. دعا مانگی، الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں راہ ہدایت دے، فراخ ہمتوں میں روشنی دے، ان کے سینوں کو کنارے سے لگا دے ڈوبنے والی سفینوں کو. الہی رحم کر کوثار طائف کی مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. جنہوں نے مار مار کر لہو لہان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ میں کون ہوں، اس لیے مارے ہیں، مجھے پتہ چل جائے گا تو نہیں مارتے. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بولا اور کہا، اللہ نے حکم دیا اگر آپ کہیں تو ان کو یہیں مار دیا جائے. آپ کہیں، اللہ رب العالمین کی اجازت مل گئی، اگر آپ چاہیں تو ان کو ختم کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، عذاب نہیں چاہتا میں ان کے لیے. یہ لوگ نہیں اسلام میں داخل ہوئے، کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی. اور وہی ہوا، کچھ سالوں کے بعد طائف کی پوری بستی اسلام میں داخل ہو گئی تھی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے، اسلام کے واسطے کتنی قربانیاں دینے پڑی وہ تو سمجھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کتنی قربانیاں کی.
ہاں ان قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. چند واقعات میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں, چند واقعات اب لوگ جو ہے بڑے غور سے سنیں. ایک صحابی ہیں, نام ہے ان کا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, بڑے مشہور صحابی. ان کی ڈریسنگ جیسی ہوتی تھی نا, آج کا نوجوان سے ڈریسنگ نہیں کر سکتا. اس وقت ہے نا, ان کے کپڑے مکہ سے باہر اسپیشلی منگائے جاتے تھے. ان کی والدہ بڑی مالدار خاتون تھی, ان کا خاندان بڑا مالدار تھا, اور یہ اپنے خاندان کے بہترین نوجوان تھے, اس لیے کام وغیرہ کچھ بھی نہیں, خالی روزانہ ڈریسنگ کرنا اور مکہ میں گھومنا. جوتے ان کے حضرموت سے منگائے. حضرموت اس وقت بیسٹ جوتے وہیں بنتے تھے, حضرموت میں وہیں سے منگائے جاتے تھے, اسپیشلی بنا کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ اگر گلی سے چلے جائیں نا, تو بعد میں کوئی گلی میں جاتا تو بولتا ہے یہاں سے مصعب گزرے ہیں, اتنا ٹپ ٹاپ. جب اسلام قبول کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی, اسلام میں داخل ہوئے, ان کے خاندان والوں نے شرط رکھی کہ اسلام چھوڑ دو. کہا نہیں چھوڑ سکتا, دل سے مانا. کہا یہ جو تمہاری شاہانہ زندگی ہے یہ سب چھین لیں گے. کہا چھین لو. بار بار خاندان والوں نے کہا, ماں نے کہا بیٹا میں ماں نہیں, بہت سختی سے پیش آؤں گی, دین کو چھوڑ دے, باپ دادا کی دین کو اپنا, یہ نئے نئے کام مت کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے. کہا نہیں چھوڑ سکتا ماں, نہیں چھوڑ سکتا, دل سے مانا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے ماں, ایک اللہ کی عبادت. جسم سے کپڑے تک اتروا لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹاٹ لپیٹ کر کے آئے تھے, ایک ٹاٹ لپیٹ کر کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بڑا عہدہ دیا نا کہ کسی دوسرے صحابی کو نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اسلام کا سفیر, اسلام کا دائی بنا کر مدینہ انہی کو بھیجا, اپنے سے بھی پہلے. مدینہ میں جب دعوت پہنچی اور لوگ آ کر کے بولے کہ دھیرے دھیرے وہاں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, ایک دائی کی ضرورت ہے, ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے, ایک عالم کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا دائی, پہلا عالم بنا کر کے بھیجا, جا کر مدینہ میں کام کر. اور سب سے بڑھ کر اسلام ہم لوگوں کو نا جس طرح ملا ہے, اگر ہم سلمان فارسی کا واقعہ جان لیں, سلمان فارسی کو اسلام کیسے ملا, تڑپ اٹھیں گے تڑپ. میں ان کا واقعہ سنا کر کے بات ختم کروں گا. دیکھو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, نام تو سنیں گے نا, سلمان فارسی, سلمان فارسی. ان کو فارسی کہیں کو بولتے تھے, انہوں فارس کے رہنے والے تھے. بڑا دلچسپ واقعہ ان کا ہے کہ انہوں فارس میں رہتے تھے, اسلام آخر قبول کیے کیسے, کیسے یہ اسلام قبول کیا. فارس اور عرب میں بڑا فرق ہے. وہاں نہ کوئی صحابی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے لیے. پھر وہاں سے آ کر نبی کی زندگی میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیے تھے. وہاں سے انہوں کب کا کے نکلے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تبھی انہوں نکلے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کب ہوئی تھی, یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ میں پہنچنے کے کئی سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی, جبکہ وہ گھر سے نکلے تھے معلوم, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تبھی. بھٹکتے ہوئے, پریشانیاں جھیلتے ہوئے, میں سناؤں ان کے واقعے کو. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دراصل فارس کے اندر ایک گاؤں تھا, بڑے غور سے سنو یہ واقعہ. ایک گاؤں تھا, اس گاؤں کے اندر وہاں کے جو زمیندار تھا, یا یوں کہہ لیجیے وہاں کا جو لیڈر تھا, اس کے بیٹے تھے, اکلوتے بیٹے, 21 والے بیٹے. وہاں کی بستی کے جو لوگ تھے نا, وہ زیادہ تر آگ کے پجاری تھے, ہے نا, آتش پرست, آتش پرست بولتے تھے, آگ کے پجاری. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کام ایک ہی تھا, اور وہ کام یہ تھا کہ دن بھر آگ سلگا کر کے رکھنا, کیونکہ آگ کے پجاری تھے, آگ بجھنا نہیں. ایک بار جو جل گئی نا تو اس کو جلتے رہنا, ٹھنڈی ہونا پھر لکڑی ڈال دینا, ٹھنڈی ہوتے ہی پھر لکڑی ڈال دینا, وہ جلتے رہنا, آگ جلتے رہنا, جلتے رہنا.
یہی ان کا کام تھا اور کچھ بھی کام نہیں، بس بیٹھ کے کھانا یا آگ جلائے رکھنا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے ایک عیسائی، جیسے ہمارے پاس چرچ ہوتا نا، تو عیسائی جہاں عبادت کرتے ہیں وہ تھا، مگر اتنے برے نہیں تھے عیسائی، جیسے آج کل کے لوگ عیسائی اتنے برے ہیں نا، اس میں باجا واجا بجاتے رہتے ہیں، اسٹیج پر لٹکائے ہوئے رہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں رہتا تھا، آج کل سے بڑا ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو گئے دیکھنے لگے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، اچھا لگا، ارے یہ لوگ الگ ٹائپ کا عبادت کر رہے ہیں، تو وہ قبول کر لیا۔ بتایا نہیں گھر پہ، کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کا ہے مرکز کہاں، آپ لوگوں کا مرکز کہاں ہے، بڑا عبادت خانہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو شام میں ہے، یہاں نہیں ہے، ملک شام میں ہے۔ کہا اچھا، مجھے ملک شام جانا ہے، مجھے یہ والد صاحب کا جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مجھے ملک شام جانا ہے، میں اصل میں حق جاننا چاہتا ہوں، میرے دل میں تڑپ ہے۔ جیسے بہت سارے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا، شروع میں اپنی طرف آنے سے پہلے بیچارے بھٹک رہے ہوتے ہیں، یہ حق جاننا بھائی، حق جاننا ہے، حق جاننا ہے، ویسی سچویشن تھی سلمان صاحب کی۔ گھر کو چلے گئے، والد صاحب کو پتا چلا یہ چھوڑ دیا ہے بیٹا، ادھر اپنا لیا ہے، زنجیر سے باندھ دیا۔ بولے گھر سے باہر نہیں نکلنا، یہ کمرے میں رہنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا تو۔ ایک دن کسی طرح زنجیر کھل گئی، بھاگ کر کے آئے، چرچ والوں کے پاس پہنچے، چرچ والوں کا ایک قافلہ نکل کر کے ملک شام جا رہا تھا، قافلے کے ساتھ ہو لیے ملک شام پہنچ گئے، اپنا گاؤں چھوڑ دیا، ملک شام پہنچے۔ بڑا وہاں پر ایک راہب تھا، جس کو عام طور سے آج پادری کہتے ہیں نا، پوپ، عیسائیوں کا عالم، اور وہ جو تھا وہ برا تھا، اچھا نہیں تھا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہوں، بس یہ والا دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں حق جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رہو۔ وہ برا تھا، لوگوں سے پیسے لے لے کر کے جمع کرتا تھا مٹکوں میں، پانی کے مٹکے میں رہتا نا مٹی کا، اس میں جمع کرتا تھا پورے سونے چاندی کے سکے، دینار درہم۔ ایک دن مر گیا وہ، لوگ بولنے لگے بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا۔ سلمان رضی اللہ عنہ بھلے پڑے ہوئے تھے، سب جانتے تھے اس کے بارے میں، باہر نکل کے بولے کچھ بھی اچھا نہیں تھا، اس کے کمرے میں جا کر کے دیکھو، اور تم سے جو پیسے لیتا تھا نا، کسی کو کھلاتا پلاتا کچھ بھی نہیں تھا، اور پورے اسٹور کر کے رکھا ہے اندر۔ لوگ گئے دیکھے، سچ مچ اس کو مرنے کے بعد لوگ سولی پہ چڑھا دیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ دراصل وہ نوجوان تھے کہ حق کی تلاش میں تھے نا، تو بری چیزیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں۔ اچھا، ایک نیا بندہ آیا اس پاپ کی جگہ پر، یہ اچھا تھا، یہ وہ بندہ تھا کہ جہاں سے ریئل میں صحیح میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ ملا۔ یہ سچا عیسائی تھا، سچا عیسائی۔ سچا عیسائی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سچا عیسائی جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سچا عیسائی جو صرف اور صرف جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو بولے اسی کے حساب سے چلتے، اللہ کا نبی ان کو مانتے، نہ کہ اللہ کا بیٹا یا الہ مانتے۔ اچھا، اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ملے اور بولے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ یہاں پر آئے ہیں، مجھے سکھائیے، اچھا بتائیے۔ وہ اچھا بتانے لگا، اچھا سکھانے لگا، جیسا دین ہونا چاہیے ویسا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ اس کی بڑی خدمت کرتے۔ اب عام طور سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو بڑے چرچ کے پادری وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ ایج کے ہوتے ہیں، کم ایج کے نہیں ہوتے ہیں، اور پہلے ایسا زیادہ چلتا تھا، ایک دم اچھی ایج کے ہو جانا۔ وہ بیچارہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا اس کا۔ سلمان صاحب بولے کہ میرا کیا ہوگا؟ تو کہا دیکھو بیٹا، میرا ایک دوست ہے فلاں شہر میں ایک جگہ، وہ بھی عالم ہے، عیسائی عالم ہے، اور جس طرح میری سوچ ہے اس کی ویسی سوچ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، باقی لوگوں کے پاس نہیں جانا، باقی جو لوگ ہیں تم کو گمراہ کر دیں گے، بس اسی کے پاس جانا۔ اچھا، اس کے پاس چلے گئے، اس کی خدمت کی، کئی سال اس کے پاس رہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو کہا کہ میں اب کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا فلاں میرا دوست ہے فلاں جگہ، اس کے پاس چلے جاؤ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حق کی تلاش میں دیکھیے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اس کے پاس چلے گئے،
جب کچھ سال اس کے پاس رہے، وہاں رہ کر کے تھوڑی تجارت بھی کیے، تھوڑا اپنا بزنس بھی بنائے، اور اس وقت پراپرٹی کا مطلب ہوتا تھا بیل، گائے، جانور بہت سارے ان کے پاس ہو گئے۔ اس کے جب چلنے کا وقت آ گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اب جس مشن پر ہم لوگ ہیں نا، کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں میرے علم میں، اب سب غلط طریقے کے لوگ ہیں بیٹا، اب میں کسی کا نام نہیں لے سکتا کہ کس کے پاس تم کو بھیجوں۔ ہاں ایک بات تم کو بتا رہا ہوں، ایک نبی آنے والے ہیں، اس نے بتایا ایک دنیا کے اندر ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی اپنے شہر سے ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے جہاں کھجور کے باغ بہت زیادہ ہیں۔ پرانی کتابوں کے اندر یہ نشانیاں لکھی ہوئی تھی اور وہ سب وہ پڑھا ہوا تھا۔ تو تم اس شہر کو ڈھونڈو کہ وہ کھجوروں والا باغ کہاں ہے۔ ہم لوگ بچپن سے پڑھے نا، مدینہ میں کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس نے کہا ایسا شہر، وہ نبی ہجرت کر کے ایسے شہر کی طرف آئیں گے کہ جو کھجور بہت زیادہ وہاں پر ہوں گے۔ کہا اچھا، اور اگر میں ان کو دیکھ لیا تو کیسے پہچانوں گا؟ نہ آپ نام بتا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں۔ کہا دیکھو اس کی دو نشانی بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا دو نشانی بتا رہا ہوں، وہ جب ان کے پاس جاؤ گے وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، کچھ بھی صدقے کی چیز دو گے تو صدقہ نہیں کھائیں گے، تحفہ دو گے تو کھائیں گے، اور ان کے پیٹھ پر یہاں پر مہر نبوت ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے۔ دنیا سے وہ چلا گیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگائے کہ بھائی ایسا شہر کہاں ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی عرب میں ہی ہو سکتا، عرب کے علاوہ کہیں دوسری جگہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادھر ہی کھجور کے جھاڑ زیادہ ہیں، ادھر ہی ہو سکتا۔ اب ان کی ہوگی تلاش، عرب جانا ہے، عرب جانا ہے، عرب جانا ہے، عرب جانا ہے۔ مارکیٹ کے اندر گھومتے کوئی تاجر ملتا، بھائی کہاں کے ہو آپ؟ عرب کے ہو کیا؟ نہیں بھائی میں عرب کا نہیں، میں تو ادھر ملک شام کا۔ نہیں عرب جانا ہے مجھے۔ کچھ تاجر ملے، ان سے بات ہوئی، وہ لوگ بولے کہ ہم فری میں نہیں لے کے جاتے، مان لیتے۔ کہا بھائی میرے پاس اتنی، یہ دیکھو بیل ہے، گائے ہے، بکریاں، یہ سب آپ لے لو، لے لو آپ، بس مجھے عرب لے کر کے چلو، میں عرب جانا، یہ سب لے لو آپ لے لو، آپ لے لو، خالی مجھے عرب پہنچا دو بس اپنے ساتھ، عرب لے کے چلو۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ ان لوگوں نے دھوکہ کیا، راستے میں لا کر کے ایک یہودی کو بیچ دیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں لا کر ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یہودی سے پیسے لے لیے اور کہا یہ غلام ہے، رکھ لو۔ اور جب ایک بندہ غلام ہو جاتا تھا نا تو آزادی ممکن ہو جاتی تھی، بیچ دیا اس نے۔ وہاں جو ہے کئی سال بیچارے غلامی کی۔ اتفاق ایک دن اللہ کی مرضی، مدینہ کا اس کا ایک یہودی رشتہ دار، اس یہودی کے پاس مدینہ کا ایک یہودی گیا اور دیکھا کہ بندہ بڑا محنتی ہے، تو کہا کہ یہ آپ کا غلام بڑا محنتی ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دو نا، میں مدینہ لے کر اپنے گھر کو چلا جاتا ہوں۔ قسمت قسمت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بالکل سستے میں خرید لیا تھا، کچھ لوگ ایسے لا کر پکڑ کر بیچ دیے تھے، اس کو لے کے چلے جاؤ۔ اور اس طرح سلمان رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو یہ وہ حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ اور یہ جو سلمان فارسی کا جو مالک یہودی تھا، یہ اپنے ایک اور آدمی سے بات کر رہا کہ وہ آ گئے کیا؟ ہاں آ گئے، لوگ بڑی عزت دے رہے ہیں، ارے لوگ پروٹوکول بہت زیادہ دیے، تلواراں لے کر کے فوج کی شکل میں ان کا استقبال کیے لوگ۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں تک بات پہنچی، کام کر رہے تھے، بھاگ کر گئے، جی 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 کیا آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کون آگے کون آگے کون آگے یہاں پر؟ کیونکہ کھجور کے جھاڑ چاروں طرف دیکھ رہے تھے، یقین ہو گیا تھا بھئی یہی آئیں گے، وہیں ٹکے ہوئے تھے، کون آئے کون آئے؟ ان لوگوں نے منہ پہ مارا، کہا تو غلام ہو کر کے مالکوں کے بیچ میں آ کر کے بات کر رہا ہے، کون آئے کون گئے، تو اس سے کیا لینے دینا، ہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آئے، اپنا کام کرنے لگے۔ بعد میں لوگوں سے پتا چلا کہ ایک صاحب ہیں آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے ہم رسول ہیں۔ وہ بندے کی بات یاد آئی کہ ان کو چیک کرنا، دو نشانیاں، صدقہ نہیں کھائیں گے لیکن تحفہ دو گے تو کھائیں گے، مہر نبوت ہوگا۔ ایک دن محنت کیا
ٹوکری میں تھوڑی کھجوریں اکٹھا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، پتہ لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، گئے اور کہا کہ وہ میں آپ کے لیے کھجوریں لے کر آیا ہوں، صدقے کی کھجوریں، یہ آپ کو صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکری لی اور صحابہ کو دے دیا، کہا کہ بھئی کھا لو، تم لوگ کھا لو۔ یہ دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہ کوئی کھجور کھا رہے ہیں کیا؟ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، باقی دوسرے لوگ کھا لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک بھی نہیں کھائے۔ کہا صدقہ نہیں کھائے، صدقہ نہیں کھائے۔ کچھ دن گزرے، دوسری ٹوکری لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، فلاں جگہ ہیں، گئے، یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں میں، ہمارے باغ کے تحفہ، ہاں تحفے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کھا لیا، خوش ہو گئے، تڑپ اٹھے کہ ارے صحیح جگہ آیا ہوں، صحیح جگہ میں آیا۔ اس کے بعد پھر ایک موقع آیا آخری نشانی جاننے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، کسی کا انتقال ہوا تھا، مٹی وغیرہ میں تھے، یہ آئے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے ہیں نا، پیٹھ نہیں دکھائی دے رہی ہے نا، تو مہر نبوت کیسے دیکھیں گے؟ گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اب ڈائریکٹلی جا کر بول بھی نہیں سکتے کہ مجھے چیک کرنا ہے کہ آپ کی اس پہ مہر نبوت ہے کہ نہیں ہے، نہیں بول سکتے ہیں، چنانچہ تڑپ ایسی، ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے آپ کے گھوم رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا بندہ بڑی دیر سے میرے پیچھے پیچھے ہی گھوم رہا۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہو گیا کہ بندہ کیا چاہتا ہے، آپ نبی تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نمازوں کے اندر کہ صفیں سیدھی کر لو، مجھے پیچھے بھی دکھائی دیتا ہے، آپ نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹا دی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ میرے نبوت کو دیکھے نا، دوڑ کر کے جا کر لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے نوجوان، پوری بات بیان کرو، پوری بات بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور سے آیا ہوں، بہت دن ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے، پورے حالات سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں ذرا آؤ بیٹھو، اور سلمان سے کہا سلمان اپنا واقعہ بیان کرو سب کے ساتھ، لوگوں کو پتا چلے کہ تم نے دین کے خاطر کتنی محنت کی، کتنی قربانی دی، پتا چلے لوگوں کو۔ اسی لیے مدینہ کے لوگ اکثر لڑتے تھے آپس میں، کہتے تھے سلمان ہمارے بھائی ہیں، ہاں لوگ آپس میں لڑتے تھے، بولتے تھے نہیں نہیں سلمان ہمارے بھائی ہیں، تمہارے نہیں ہمارے بھائی ہیں، وہ نہیں ہمارے بھائی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ سلمان فارس کے، سب کہتے تھے سلمان ہمارے بھائی ہیں۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ دین کے خاطر لوگوں نے کتنی قربانیاں دی۔ ہم سے اگر کہا جائے کہ بھائی اگر اپنا کام چھوڑ کر کے ذرا مسجد کا فلاں کام کر لو، تو ہم نہیں کر پاتے، حالانکہ ان لوگوں کے بالمقابل چھوٹی سی قربانی ہے۔ نہیں ذرا بھائی مجھے حیدرآباد جانا تھا، آج ٹائم نہیں ہے، نہیں بھائی رات میں حیدرآباد سے آیا ہوں، سر میں بڑا درد ہو رہا، آج ٹائم نہیں دے پاؤں گا بھائی۔ ایسے معاملات ہمارے ہوتے ہیں۔ دین کے خاطر، اسلام کے خاطر صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں نا، ہم تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں زیاد ابن سخن رضی اللہ تعالیٰ، نام کیا ہے؟ زیاد ابن سخن۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے یہ، واقعہ جانثاری کا واقعہ، جانثاری کا، جان دینے کی بات، جان دینے کی بات۔ غزوہ احد کے اندر مشرکوں نے سمجھ لیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تب تک مسلمان ہار نہیں مان سکتے، اسی لیے ان لوگوں نے پورا حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، ہر تیر، تلوار، بھالے، برچھے سب پھینکنا شروع کر دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا اپنی تلوار لے کر کے کہ کون ہے جو میری تلوار لے اور میری حفاظت کرے، دشمنوں سے لڑے، لیکن تلوار کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ دبلے پتلے صحابی زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار مجھے دے دیجیے، میں حق ادا کروں گا تلوار کا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دبلے پتلے کا، اچھا بیٹھ جاؤ، کون ہے جو میری تلوار لے گا حق ادا کرے؟ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیجیے، میں کروں گا، حق ادا کروں گا۔ 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مگر کنڈیشن تھی حق ادا کرنا۔ حق ادا نہیں کر پائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی نبی کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے یہ لو، حق ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے ٹھہر گئے، اتنے وار آتے نا سب اپنے جسم پر روکتے، اپنے جسم پر تیر تلوار، اتنے زخم لگے، چیخ مار کر کے زمین پر گر گئے۔ لوگ بھاگ کر کے آئے، اٹھایا،
زخمیوں کے کیمپ میں لے کر جانے لگے، آنکھیں کھول دی، کہا بھائی کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا زیاد تم بہت زخمی ہو چکے ہو، اب نہیں ٹھہر سکتے، تم کو زخمیوں کے کیمپ میں لے کر جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں بھائی، مجھے لے کر نہیں جا سکتے، میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے، میں جیتے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے ہٹ نہیں سکتا، ابھی جان باقی ہے میرے اندر، میں نہیں ہٹ سکتا، مجھے وہاں وہ سہارا دے کر کھڑا کر دو، میں وہاں ٹھہروں گا، مجھے حق ادا کرنا ہے۔ پھر ٹھہرایا گیا، پھر تیر چلے، تلوار چلے، 90 سے زیادہ زخم لگے جسم پر، اور جب آخری چیخ مار کر کے زیاد بن سقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیمے میں تھے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو گود میں رکھا، اور زخمی حالت میں آخری اوقات میں تکلیف ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پر ہاتھ رکھنا چاہا، زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے دیجیے، آپ مجھے دیکھنے دیجیے، کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا اے زیاد کیا کر کے آیا؟ میں کہوں گا تیرے نبی سے وعدہ نبھاتے ہوئے آیا، اور جس چہرے پر میری آخری نگاہ پڑی وہ تیرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، اس لیے میری آنکھوں کو بند مت کیجیے، میں آپ کو دیکھتے ہوئے جانا چاہتا ہوں۔ اور ایسے دیکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ایسی قربانیاں فداکاریاں صحابہ نے دی، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ پرائز، یہ تحفہ، یہ ورڈ پانے کے لیے خالی ایسا نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تھا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا حق ادا کیا تھا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم لوگ نا دین کے خاطر قربانی دینے کا جذبہ رکھیں۔ آج جان کسی کی نہیں مانگی جا رہی ہے، آپ کا وقت مانگا جا رہا ہے، آپ کا ٹائم مانگا جا رہا ہے نا، آپ کے مال میں سے تھوڑا مانگا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جان نہیں مانگا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جان ہنستے ہنستے دے دیے جی، اور ہم تھوڑا سا مال نہیں دے پاتے، تھوڑا سا وقت نہیں دے پاتے۔ اس لیے اللہ کے بندو، یہ جو واقعات میں سنا ہوں بڑا اختصار کر کے، اس سیرت کی بڑی مختصر سی باتیں، بڑی مختصر سی باتیں، ہمیشہ یاد رکھو، سیرت ایک لمبی چوڑی بحث ہے، ایک لمبی چوڑی بات ہے۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، ہر ایک صحابی کی اپنی الگ الگ سیرت ہے، ان کے اپنے الگ الگ واقعات ہیں ہر صحابی کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بڑی لمبی چوڑی ماشاءاللہ ہے ہی ہے، ہر صحابی کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ ہم دنیا کے اندر ایسے جئیں کہ جب جائیں نا تو لوگ ہمارے بارے میں بات کریں کہ فلاں صاحب تھے، بڑے اچھے تھے، جماعت سے بہت جڑے ہوئے رہتے تھے، جماعت کا بڑا کام کرتے تھے، ان کے جانے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے جماعت میں خلا پیدا ہو گیا، خالی جگہ ہوئی، فلاں صاحب بڑے اچھے تھے، لوگ ایسا بات کریں، گفتگو کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ رب کے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، توحید کے خاطر قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، تقریریں تو ہم لوگ بڑی سنتے ہیں، تقریریں کی بھی بہت زیادہ جاتی ہیں، تقریریں سنی بھی جاتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو الحمدللہ بڑی آسانی سے سب کی تقریریں سن لیتے ہیں، لیکن بات ہے عمل کرنے کی، عمل کرنے کی، ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمارے بیٹھنے قبول فرمائے۔ رمضان میں جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، انسان ہیں، انسان ہونے کی وجہ سے غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم مانتے ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن میرے رب ہمیں امید ہے کہ تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم سے جو بن پڑ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، ہماری چھوٹی موٹی عبادتیں، چھوٹے موٹے سجدے، رکوع، قیام، لوگوں کو کھلانا پلانا، دین کی چھوٹی موٹی چیزیں، اے اللہ ہم سے یہی ہو پا رہی ہیں، یہی تو قبول فرما لے، اور انہی کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں کو روشنی سے بھر دے۔ اے اللہ خوشحال زندگی دے، ہر غلط کام سے محفوظ فرما۔ اے اللہ توفیق دے جب تک زندہ رہیں تیری عبادت کرتے رہیں، سر جھکاتے رہیں صرف تیرے سامنے، ہاتھ پھیلاتے رہیں صرف تیرے سامنے۔ اے اللہ زندگی کے اندر کبھی ایسی نوبت نہ لا کہ ہمارا سر کسی اور کے سامنے جھکے، سر کٹ جائے وہ بہتر، لیکن کسی غیر کے سامنے نہ جھکے، ہاتھ پھیلے صرف تیرے سامنے، تیرے در کے علاوہ کسی اور در پر ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اے اللہ تعالیٰ تو محافظ ہے، تو نگہبان ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رب ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں اللہ، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے در کے سوا کہیں جاتے بھی نہیں۔
کہاں جائیں گے تیرے در کے سوا؟ کسی کو ہم جانتے بھی نہیں، بس تو ہی ہے، تجھ سے مانگتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری فریاد کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، جب دنیا سے جائیں اپنے لوگوں کے بیچ میں جائیں۔ یہ دعائیں ہمیشہ مانگو، اپنے لوگوں کے بیچ میں جائیں، کسی ہاسپٹل کے آسیوں میں نہ جائیں، جہاں بے ضمیر ڈاکٹر ہو، بے ضمیر نرسز ہو، اور آخری وقت میں کوئی پانی دینے والا نہ ہو، آخری وقت میں کوئی کلمے کی تلقین کرنے والا نہ ہو، پاس کھڑا ہو کر کوئی اپنا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ اے اللہ ایسی موت نہ دے، موت دے، دینا تو ہی ہے، جانا تو ہی ہے، لیکن اپنے لوگوں کے بیچ میں، جہاں اپنے لوگ ہوں، پوچھنے والے لوگ ہوں، کلمے کی تلقین کرنے والے لوگ ہوں۔ اور اللہ ہماری زبان پر کلمہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔